السلام علیکم۔ آج کل ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ آسٹریلیا ہر بندہ اپلائی کرنا چاہتا ہے، مجھ سمیت ہر بندہ جو ہے وہ آسٹریلیا اپلائی کرنا چاہتا ہے، لیکن آسٹریلیا کے ویزاز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے جنہوں نے آسٹریلیا کا ویزا اپلائی کیا تھا، جن کا کیس بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ان کا ویزا بھی ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں یا ڈیلے ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ 6 مہینے لوگوں کے لگ رہے ہیں، اور پھر جو بیچارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے آگے پیچھے سے ارینج کی ہوتی ہے، وہ پھر دیندار جو ہے وہ آپ سے مانگتے رہتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ واپس کرو، بینک سٹیٹمنٹ واپس کرو۔ 6 مہینے جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ رکھنا 70-80 لاکھ کی جو ہے وہ آسان کام ایک نارمل جو ہے وہ ایک مڈل کلاس بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ اگر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ باہر سے ارینج کرتے ہیں کسی انویسٹر وغیرہ سے، تو وہ بھی جو ہے وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ان کو ہر مہینے جو ہے وہ پیمنٹ پڑتی رہتی ہیں۔ تو آسٹریلیا کے حالات برے ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ویزا جو ہے وہ اس طرح نہیں لگ رہے۔ تو آپ کو کیا آسٹریلیا کو چھوڑ کے یو کے آنا چاہیے، یا میں ایک کمپیریزن بتاؤں گا کہ کس طرح آپ جو ہے وہ اگر آپ آسٹریلیا ہی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح اپنے چیزوں کو جو ہے وہ اسٹرونگ کر کے آسٹریلیا کے چانسز اپنے برائٹ کر سکتے ہیں، یا اس کے برعکس اگر آپ آسٹریلیا کا آپشن جو ہے وہ ختم کر کے یو کے آ جاتے ہیں تو آپ کو کیا چیزیں یہاں آسٹریلیا سے بیٹر ملیں گی اور کیا چیزیں آسٹریلیا سے برے ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ آسٹریلیا جانا ہر اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے، مجھ سمیت، کیونکہ بہت اچھا کنٹری ہے، ویجز بہت زیادہ ہیں، پی آر کمپیریٹیولی یو کے سے آسان ہے۔ لیکن مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جہاں یہ سب چیزیں مل رہی ہیں وہاں پہ آپ کا کیس بھی جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جن کا گیپ ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے ایف ایس سی کی ہے تو آپ نے 1-2 سال کا بیچ میں گیپ آ گیا، یا آپ نے جو ہے وہ آگے بیچلرس کیا، بیچلرس کے بعد آپ کا 1-2 سال کا گیپ آ گیا، اور اس میں جو ہے وہ آپ ورک ایکسپیرینس بھی اس طرح پراپر نہیں آپ نے کیا، آپ نے آگے پیچھے سے فیک بنوایا۔ تو یہ وہ چیزیں جو ہے وہ ان کو اب کیونکہ وہ بچے نہیں ہوتے ایمبیسی والے، ان کو سارا پتہ ہوتا ہے، جو بھی امیگریشن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کس کس طرح کمیونٹی جو ہے وہ دا لگاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے جو کہ اوریجنل ہے، اور اگر آپ کا ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کچھ اس طرح کا کام کیا کہ آپ کا گیپ نہیں ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایف ایس سی کیا، اس کے فوراً بعد آپ اپلائی کریں، تو پھر تو آپ آسٹریلیا کے بند کر کے چوز کریں، پھر وہ بہت اچھا آپشن ہے آپ کے لیے، کیونکہ وہ کنٹری جو ہے وہ کمپیریٹیولی جو ہے وہاں پہ سیٹل ہونا بھی آسان ہے، وہاں پہ ویجز بھی زیادہ ہیں، اور آج کل تو اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ فل ٹائم ورک بھی الاؤ ہے۔ 40 گھنٹے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ایک ویک کے اندر کام کر سکتے ہیں، جبکہ یو کے میں ایسا نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ورک کے اوپر جو ہے وہ لمٹ ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا جو ہے وہ گیپ نہیں ہے، اور آپ نے اگر 1-آدھا سال کا گیپ بھی ہے تو آپ کی پرسنٹیج بڑی اچھی ہے، اور پھر آپ کا جو ہے وہ کیس بڑا اسٹرانگ ہے، یعنی آپ نے ایکسپیرینس بڑا اچھا گین کیا، اور آپ ماسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں، پھر تو آپ آنکھیں بند کر کے اپلائی کریں، اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں 15-20-25 لاکھ تک، 25 لاکھ تک اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، اور پھر آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ بھی ارینج کرنے کا کوئی نہ کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ طریقہ ہے، پھر تو آپ ہر صورت اپلائی کریں۔ ادروائز پھر آپ یو کے کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اب میں یو کے کو کمپیئر کرتا ہوں آسٹریلیا سے، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ یو کے میں بھی اتنی بری نہیں ہیں ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا۔ جیسے یہاں پہ بھی میں آپ کو صحیح ایمانداری سے بتاؤں تو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور فیلڈ کی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ہر صورت یہاں پہ فیلڈ کی جاب بھی ملتی ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ جابز نہیں ملتی، یا ریسیشن آ گیا ہوا ہے یا بہت برے حالات ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ کے محنت کرتے ہیں ان کو یہاں پہ جابز بھی ملتی ہیں، ایون فیلڈ کی جاب میں نے جو ہے وہ کی ہوئی دیکھی ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم چیزوں کو تھوڑا سا اور مزید کمپیئر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ویج ریٹ بھی جو ہے وہ اتنا کم یہاں کا نہیں ہے۔ ویج ریٹ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ 9.5 پاؤنڈز پر آور اگر آپ لیگلی کام کر رہے ہیں، تو ان کا پاؤنڈ کا ریٹ بھی تو بڑا ہے، جس طرح جو ہے اب آسٹریلین ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کم ہے، تو یہاں کا ریٹ جو ہے وہ ریٹ بھی تو زیادہ ہے۔
تو اس وجہ سے اگر اوور آل آپ کمائی کو بھی دیکھیں تو کمائی بھی یہاں پہ اتنی کم نہیں ہے. یہاں پہ میں نے ایسی کمائی بھی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ شاید وہ آسٹریلیا میں نہ کرتے ہوں. اور میں کمپیریٹیولی اگر چیز دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے نزدیک کہ فیلڈ کی جو جابز ہیں اسپیشلی آئی ٹی سے ریلیٹڈ، میڈیکل سے ریلیٹڈ، یا انجینئرنگ سے ریلیٹڈ، یا بزنس انالیٹکس سے ریلیٹڈ، یا لا سے ریلیٹڈ، وہ کمپیریٹیولی یو کے اندر ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا مجھے ایسے لگتا ہے کہ زیادہ ہیں. کیونکہ میرے کچھ جاننے والے جو آسٹریلیا سے یہاں پہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کو یہاں پہ جاب ملی ہے. انہوں نے ڈگری جو ہے وہ آسٹریلیا سے کی تھی، لیکن یہاں پہ آ کے ان کو جو ہے وہ اسپانسر جاب ملی ہے، تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ورک ویزے کے اوپر آسٹریلیا سے یہاں پہ آئے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ جابز نہیں ہے، یا یہاں پہ جو ہے وہ پڑھائی کے بعد اسکوپ نہیں ہے، یا پی آر نہیں ہے، یا یہ سارے مسئلے ہیں. کمپیریٹیولی تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اس کے برعکس آپ کو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے. فائدہ اس طرح ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ویزا کا ٹائم ہے، یعنی آپ کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی شارٹ ہے. آپ کو 28 دن کی صرف اسٹیٹمنٹ چاہیے، اس کے بعد آپ کا 2-3 ویکس میں جو ہے وہ آپ کا ویزا لگ جاتا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ویزا کی ریشو جو ہے وہ تقریباً اگر آپ کی ساری چیزیں اوریجنل ہیں، کچھ بھی فیک نہیں ہے، اور آپ کا کیس بے شک گیپ بھی ہے، کچھ بھی ہے، تو پھر بھی آپ کا ویزا لگ رہا ہے. تقریباً جو ہے وہ 99.9% تو ویزا ریشو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو ہے وہ یو کے کی چل رہی ہے تقریباً، کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کا ہی ویزا لگ رہا ہے، کسی کو وہ نہ نہیں کر رہے. پھر اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ماسٹر میں آ رہے ہیں تو 1 سال کا ماسٹر ہے، اس کے بعد 2 سال کا پی ایچ ڈبلیو ہے، اس میں آپ جو ہے وہ جاب فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر تو آپ کو جاب مل جاتی ہے تو پھر آپ کے، اور اچھی بات یہ ہے کہ جابز یہاں پہ ملتی ہیں. وہ تمام سٹوڈنٹس جو پڑھتے ہیں اور آگے اپلائی کرتے ہیں ان کو جابز ملتی ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سٹوڈنٹس کو جاب نہیں ملتی. ہاں، جاب ان کو نہیں ملتی جو نیگیٹو لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور جو اپلائی نہیں کرتے، جن میں ایک میں بھی شامل ہوں. ٹھیک ہے، جو ہے وہ سست روی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ جابز کمپیریٹیولی کم ملتی ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ کا آسٹریلیا کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے تو یو کے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یو کے جو ہے وہ آپ کو پھر بھی ایکسیپٹ کرے گا، کیونکہ میرے ایسے 2 جاننے والے دوست ہیں جن کا آسٹریلیا کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے، اور انہوں نے ایون میرے کچھ ایسے بھی دوست ہیں جن کو آسٹریلیا کی آفر آئی ہوئی، انہوں نے آسٹریلیا کے اندر فی بھی جمع کرائی. فی جمع کرانے کے بعد جو ہے ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ اتنی بینک سٹیٹمنٹ وہ ارینج نہیں کر سکتے، اتنا ٹائم وہ صبر بھی نہیں کر سکتے، ویزا ریشو بھی کم ہے. کیونکہ آج کل وہ ان کے پاس نا ایک بھرمار آئی ہوئی ہے ویزے کی، کیونکہ بہت سارے 2 سالوں سے ان کے بارڈر کلوز تھے، تو جو لوگ ویٹ کر رہے تھے تمام ویزوں کے، جو 476 ویزا ہے، اسٹوڈنٹ ویزا ہے، یا اور جتنے بھی قسم کے ویزاز ہیں، ان کے اوپر جو لوگ ویٹ کر رہے تھے ان سب نے جو ہے وہ اپلائی کرنا شروع کر دیے. تو اب جب وہ سب اپلائی کر رہے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا ڈیوریشن بھی زیادہ لگی ہے، اور وہ چیک بھی زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہے کہ یہ جو دیسی ہیں نا، یہ جو پاکستانی ہیں، یہ جو انڈینز ہیں، یا یہ جو ایشینز ہیں، یہ جو ہے نا وہ فیک ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. ایون ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ لوگوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ فیک ہیں، تو جس کی وجہ سے نا مطلب حالات جو ہے وہ برے ہوتے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کا آسٹریلیا کا نہیں بن رہا تو آپ یو کے کو اتنا برا نہ سمجھیں. یو کے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، یو کے آئیں، یہاں کی زندگی دیکھیں، یہاں سے آگے بڑے راستے نکلتے ہیں. یہاں پہ پی آر نہ بھی ہو تو یہاں سے پورا یورپ ہے، یہاں سے آسٹریلیا ہے، یہاں سے کینیڈا بھی ہے، اور یہاں سے یو ایس اے بھی ہے. تو یہاں سے اور آپ کے بڑے جو ہے وہ اٹلی اور اسپین اور باقی پرتگال اور باقی جگہوں کے بھی آپ کے جو ہے وہ راستے یہاں سے کھل جاتے ہیں. تو اگر آپ مزید جو ہے وہ یو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یو کے کو لازمی کنسیڈر کریں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، یا کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ اوپر بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.